السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس ویڈیو کے جواب میں انشاءاللہ اپنے میسج ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا الیاس گومن صاحب نے ایک ہی بات کو تقریباً 5 دفعہ ریپیٹ کیا ہے۔ جو انسان بھی ویڈیو سنے وہ خود اس کو سمجھ سکتا ہے کہ پہلے کچھ حوالے بیان کیے ہیں اور انہیں کو بار بار ریپیٹ کرتے رہے ہیں اور آدھا گھنٹہ ضائع کیا ہے اور باتوں کو ایسے مروڑ تروڑ کے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو پڑھا، قد افلح المؤمنون 18ویں سپارے سے، اور اس میں خاشعون کا مطلب یہ کیا کہ تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تفسیر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز لا یرفعون ایدیہم کہ نماز میں رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع کرنا کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 212 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے، مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو تواضع، عاجزی، انکساری سے کام لیتے ہیں، دائیں اور بائیں جانب توجہ نہیں کرتے، اور نماز کے اندر رفع الیدین بھی۔ اب آپ اس تفسیر کے بارے میں دیکھیں گے تو انہیں خود بھی تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس کا جواب بھی دیا کہ یہ تفسیر کا راوی محمد بن صاحب کلبی ہے، جس کے جو مجروح ہے، جس پہ جرح کی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن کثیر اور دوسری تفاسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال منقول ہیں، لیکن تفسیر ابن عباس کے نام سے بعض اس کا نام ہے المقیاس اور پھر تفسیر ابن عباس یہ بھی نام اس کو دیا جاتا ہے، یا تفسیر ابن عباس کے نام سے کوئی تفسیر کی کتاب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ ایسا ثابت ہی نہیں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی کوئی کتاب لکھی ہو۔ ان کے اقوال کو اس میں جمع کیا گیا ہے اور جمع کرنے والا شخص ان کے بعد کا ہے، اور اس نے جمع کر کے تو ان کی طرف منسوب کر دیا ہے، اور اس میں کچھ درست اقوال ہیں اور کچھ ضعیف ہیں، اور ان کی سند کو دیکھ کر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں وَأَوْحَى طُرُقَهُ یعنی طرق التفسیر عن ابن عباس طریق الکلبی، تو اس میں ایک نہیں ہے بلکہ بہت سارے ضعیف راوی ہیں جن کا مجموعہ ہے اور جنہوں نے یہ کتاب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے اس میں اقوال جمع کیے ہیں، تو اس کی سند میں بہت سارے ضعیف راوی ہیں۔ ایک الکلبی ہیں، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں عن ابی صالح عن ابن عباس فإن انضم إلى ذلك روایت محمد بن مروان السدی الصغیر، تو انہوں نے مروان السدی الصغیر کا بھی ذکر نہیں کیا، فهو سلسلۃ الکذب، اس کے بارے میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹوں کا ایک سلسلہ ہے۔ سمجھ لیں تفسیر ابن عباس، جس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ تفسیر ابن عباس کے نام سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب ثابت ہی نہیں ہے۔ جائیں عاطف صاحب اپنے استاد کو بھی کہیں اور خود بھی زور لگا لیں کہ تفسیر ابن عباس کو حضرت ابن عباس سے ثابت کر دیں کہ یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے، صحیح سند سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہے۔ اور ایسی کتاب کہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کو آپ تفسیر ابن عباس کا نام دے کے اور وہاں سے یہ اقوال پیش کر رہے ہیں، کم از کم اپنی بات کے کوئی سند تو پیش کریں۔ اور میں نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن سے آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ان نے لکھا ہے کہ اس میں صرف کلبی نہیں ہے، طریق الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس فإن انضم إلى ذلك روایت محمد بن مروان السدی الصغیر فهي سلسلۃ الکذب، تو یہ جھوٹوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جھوٹے راوی اس میں جمع ہیں، محمد بن مروان سدی ہے اور اس میں کلبی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں
کہ محمد حسین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کے بارے میں لکھا ہے وقد نسب الی ابن عباس رضی اللہ عنہ جزء کبیر فی التفسیر وطبع فی مصر مرارا باسم تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس جمعه ابو طاہر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی الشافعی صاحب القاموس المحیط وقد اطلعت على هذا التفسیر فوجدت جامعه يسوق عند الكلام عند البسملہ الرواية عن ابن عباس بهذا السند. تو یہ کہتے ہیں کہ محمد حسین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو کتاب منسوب کی گئی ہے جس کا نام تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس لکھا ہے، اس کو ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروزآبادی الشافعی نے جمع کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک سند کا ذکر کرتے ہیں کہ کہتے ہیں اخبرنا عبداللہ الثقہ بن مامون الحروی قال اخبرنا ابی قال اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن محمد الرازی قال اخبرنا عمار بن عبد المجید حروی قال اخبرنا علی بن اسحاق سمرقندی عن محمد بن مروان عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس وعند تفسیر اول سورۃ البقرہ وجدته يسوق الكلام باسناده الى عبد الله بن المبارك قال حدثنا علی بن اسحاق السمرقندی عن محمد بن مروان عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس وفي مبدا كل سورۃ يقول وباسناده عن ابن عباس. اور کہتے ہیں کہ اس طرح ان نے سند کو نقل کیا ہے اور ہر صورت کی ابتدا میں ابن عباس تک سند یہ پہنچاتے ہیں. وهكذا يظهر لنا جليا ان جميع ما روي عن ابن عباس في هذا الكتاب يدور على محمد بن مروان السدي الصغير. تو کہتے ہیں کہ اس پوری کتاب کو میں نے دیکھا ہے تو اس کتاب میں جو سند بیان کی جاتی ہے ابن عباس سے تو اس کا راوی جو دارمدار جس راوی پر ہے اس کا نام ہے محمد بن مروان السدی. آپ کے گمن صاحب نے اس راوی کا نام ہی نہیں لیا کیونکہ پتہ تھا کہ یہ راوی جھوٹا ہے، یہ راوی ضعیف ہے، اس کا نام ہی نہیں لیا. محمد بن صاحب کا کلبی کا نام لے کے اور پھر محدثین کے اقوال پیش کر رہے ہیں کہ جی حدیث میں یہ راوی مجروح ہے لیکن تفسیر میں اس کو قابل قبول کیا جاتا ہے اور میں نے تفسیر پیش کی ہے. لیکن ان نے محمد بن مروان السدی کا ذکر نہیں کیا کہ جس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں محمد بن مروان السدی الصغیر ہے اور محمد بن صاحب کلبی ہے اور ابو صالح عن ابن عباس ہے. تو یہ راوی یہ ابو محمد بن مروان السدی الصغیر اس کو ضعیف کہا گیا ہے. تو اس لیے آپ کی یہ تفسیر ثابت نہیں ہوتی محترم. اور جو قول پیش کیا ہے لا یرفعون ایدیہم خاشعون کی تفسیر میں اس کی سند تو پڑھیں کہ ابن عباس سے کون بیان کرنے والے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی یہ سند نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں راوی جھوٹے ہیں. اور اسی طرح یہ جو محمد بن مروان سدی کوفی ہیں ان کے ترجمے کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ ان کے بارے میں لکھا ہے وہ سدی الصغیر یروی عن ہشام بن عروہ والاعمش ترکوہ واتمہ بعضهم بالکذب کہ ان کو ان سے روایت لینا چھوڑ دیا گیا ہے اور بعض ان کو کذب یعنی جھوٹا راوی کہا ہے. جو جھوٹا راوی ہو اس کی تو تفسیر میں اور کئی بھی روایت نہیں قبول ہوتی، ان کے تو جھوٹ کا ان کو کہا گیا ہے. اور اسی طرح محمد بن صاحب کلبی کے بارے میں کہ لکھا ہے کہ ابو النضر الکوفی المفسر ہوا وضاع، یہ من گڑک کس سے بیان کرنے والا ہے، وضاع معروف. تو یہ آپ تفسیر نہیں بیان کرتے، ادھر سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جی تفسیر میں ان کی روایات قبول ہیں. جب وضاع کر دیا گیا کہ وضاع کا مطلب ہوتا ہے من گڑت روایت کو بیان کرنے والا. اور اسی طرح امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کلبی کے بارے میں کل ما حدثتک عن ابی صالح فهو کذب، کہ محمد بن صاحب کلبی جو بات یہ آپ کو ابو صالح سے بیان کرے تو وہ جھوٹ ہے. اور اس علم میں جتنی سندیں ہیں ان میں تمام کا درمدار اسی طرح ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ کتاب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت کریں، جبکہ آپ اس کتاب کو ان کی طرف نسبت تو کرتے ہیں لیکن ثابت نہیں کر سکتے. اور میزان الاعتدال کی عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. قال احمد بن زہیر قلت لاحمد بن حنبل یحل النظر فی تفسیر کلبی قال لا، کہ احمد بن زہیر کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ جو تفسیر کلبی یا محمد بن صاحب کلبی جس تفسیر کو بیان کرتے ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کہتے ہیں نہیں. وقال ابن حبان، اور امام ابن حبان نے کہا کہ مذهبه فی الدین ووضوح الكذب فيه اظہر من انه يحتاج الى الاغراق فی وصفه، کہتے ہیں کہ اس کا دین میں جو مذہب ہے اور اس کا جھوٹ بالکل واضح ہے
اور پھر کہتے ہیں کہ یروى عن ابی صالح عن ابن عباس التفسیر، اور یہ جو ہے محمد بن صاحب کلبی یا ابو صالح سے، اور وہ ابن عباس سے تفسیر نقل کرتے ہیں. وہ ابو صالح لم یرى ابن عباس، اور ابو صالح جو ابن عباس سے بیان کرنے والا ہے اس نے ابن عباس کو دیکھا ہی نہیں ہے. اور عجیب بات ہے، ایسے من گڑت سندیں آپ پیش کر کے اور ایک اہم مسئلہ جس کے بارے میں صحیح احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے ان کی تردید کر رہے ہیں. شرم مگر تم کو نہیں آتی کہ ابو صالح نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں، اور ان سے آپ اقوال لے کر ثابت کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ابو صالح نے ابن عباس کو دیکھا. ولا سمع القلبی من ابی صالح، اور محمد بن صاحب کلبی کا جس کا آپ کے استاد محترم نے نام لیا ہے ان کے بارے میں میزان اعتدال اٹھا کر دیکھیں، وہ لکھتے ہیں کہ محمد بن صاحب کلبی نے ابو صالح سے یہ بات سنی ہی نہیں ہے. الا الحرف بعد الحرف لا يحل ذکر فی الکتب فکیف الاحتجاج به. کہتے ہیں ان کی بات سند و کتابوں میں ذکر کرنے کے لائق نہیں ہے، اس سے حجت کیسے پکڑی جا سکتی ہے؟ تو یہ تو آپ کی کتاب کا حال ہے، اور میسج لمبے ہو جائیں گے. میں اگر آپ کی ایک ایک بات کا جواب دوں تو آپ کی ساری باتیں ایسے من کرتے ہیں. اور جائیے، میرا چیلنج ہے، اپنے استاد سے کہیے تفسیر ابن عباس کو ابن عباس تک صحیح سند سے ثابت کریں، اور یہ ثابت کریں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر لکھی ہے. قطعاً ایسا ثابت نہیں ہے، اور آپ قطعاً یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خود یہ تفسیر لکھی ہے. اور اس کی سند میں جھوٹے راوی ہیں ان کا ذکر کریں، اور ان کے ابو صالح جو ہے اس کی ملاقات ابن عباس سے ثابت نہیں ہے. آپ ثابت کریں کہ یہ ابن عباس سے جو قول نقل کیا گیا یہ ابو صالح کے ذریعے نقل کیا گیا اور وہ ان کی ملاقات ثابت ہے یا نہیں. اور جھوٹ کی بھی انتہا ہے کہ جو تفسیر کی کتاب ثابت نہیں اس سے بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اور دوسری بات یہ ہے محترم حافظ عاطف صاحب، آپ کے استاد تو فرما رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا مکروہ ہے. یہ اس کا بھی تو حوالہ دے دیں جو دعویٰ کیا ہے. آپ کہتے ہیں ہم دعوے کے مطابق دلیل دیتے ہیں، تو آپ کے استاد نے کہا ہے کہ پہلی دفعہ کے علاوہ باقی جگہوں پر رفع الیدین کرنا مکروہ ہے. مسئلہ ترک رفع الیدین فی الصلاۃ. نماز میں شروع کا رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت یہ بالاتفاق سنت ہے. رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے کھڑے ہوتے وقت اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں اس موقع پر رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے اور رفع الیدین کا کرنا مکروہ ہے. تو مکروہ آپ نے خود سے کہہ دیا، کس حدیث میں اس کی کراہت بیان کی گئی ہے؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مکروہ ہے. اور اب میں آپ کے جو باقی دلائل ہیں ان کا بھی جواب عرض کرتا ہوں. جلد باب رفع الیدین عند رؤیت البیت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416 میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترفع الایدی فی 7 مواطن، 7 مقامات پہ ہاتھ کو اٹھایا کرو. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا فی افتتاح الصلاۃ، نماز کے شروع میں، وعند البیت، اور جب بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ میں کعبہ کے قریب جائیں، وعلی الصفا والمروہ وبعرفات وبالمزدلفہ وعند الجمرتین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ ان 7 مقامات پہ ہاتھ اٹھانا چاہیے. نماز کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی بات کی ہے. اگر شروع کے علاوہ درمیان نماز پہ رفع الیدین بھی کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ بھی فرماتے. اور امام طحاوی کی کتاب سے جو آپ کے استاد محترم نے ذکر کیا ہے کہ یہ روایت ملتی ہے عبداللہ بن عمر سے عن ابن ابی لیلہ، تو اس پہ بھی ذرا غور کر لیں. نصب الرایہ کتاب ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں بھی یہ روایت ہے کہ عن نافع عن ابن عمر قال ترفع الایدی فی 7 مواطن عند افتتاح الصلاة واستقبال البیت والصفا والمروہ والوقفین والجمرتین. ٹھیک ہے کہ 7 جگہوں پر رفع الیدین عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ کرنا چاہیے. اور اس میں آپ کے استاد محترم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ یاد کر لیں جب وہ احمد بن محمد الطحاوی شرح معانی الاثار سے یہ بات ذکر کرتے ہیں. اور اس میں باب کون سا قائم کیا گیا ہے شرح معانی الاثار میں؟ باب رفع الیدین عند رؤیت البیت.
اور اس کا انہوں نے خود تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا بیت اللہ کے دیکھتے وقت باب کون سا ہے اور دلیل کس پہ دے رہے ہیں؟ دلیل کہہ رہے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ باب کون سا ہے کہ شرح معانی آثار میں کہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے۔ تو اس باب کے ضمن میں جو حدیث آئی ہے اس کو آپ کے گمن صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب حدیث سنیں کہ کیا اس میں نفی کی ذکر بھی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ 7 جگہوں پر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، اور ایک کیا ہے ان میں عند افتتاح الصلاۃ، نماز کے شروع میں، تو دوسرا بیت اللہ کو جب آپ دیکھیں صفا مروہ پہ جائیں تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں نماز کے شروع کا ذکر ہے، باقی کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ کون سی عقل ہے یا کس اصول کے تحت کہہ رہے ہیں کہ جس حدیث میں ذکر نہیں ہوگا تو اس سے یہ مطلب ہے کہ باقی جگہوں پر رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدم ذکر جو ہے وہ عدم ثبوت کو مستلزم نہیں ہوتا، یہ اصول ہے، آپ کی کتابوں میں پڑھ لیں کہ اس میں ذکر نہیں ہے تو دوسری حدیثوں میں ذکر ہے، وہاں پر عمل کر لیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ اس میں ذکر نہیں ہے؟ چونکہ اس میں تو نماز کی افتتاح اور رکوع میں جانے کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ امام شرح معانی آثار میں امام طحاوی نے جو باب قائم کیا وہ باب یہی ہے کہ باب رفع الیدین عند رؤیۃ البیت، کہ بیت اللہ کو دیکھتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا، اس کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں نہیں بتایا گمن صاحب نے کہ میں ضعیف حدیث پیش کر رہا ہوں؟ خود ضعیف حدیثیں پیش کر کے صحیح حدیث کے مقابلے میں، اور پھر کوئی بات نہیں ہے۔ جائیں جا کے دیکھیں، نافع سے بیان کرنے والے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہیں، جمہور محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ اس کو صحیح سند سے ثابت کریں، قیامت تک آپ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، جب اپنے استاد کو بھی بتا دینا کہ وہ راوی ہیں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ اس کو صحیح سند سے ثابت کریں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کے موقف پہ یہ دلیل ہی نہیں بنتی، اور شرح معانی آثار کا باب بھی جو ہے وہ بھی آپ کے موقف کے خلاف ہے کہ اس میں رفع الیدین کے مکروہ ہونا ثابت نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں بیت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانے کا ذکر باب قائم کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ حدیث کے نزدیک علماء کی ایک بڑی اکثریت نے محمد بن ابی لیلہ جو اس میں راوی ہے اس کو ضعیف، سیء الحفظ اور کثیر الوہم کہا ہے، اور بہقی کے نزدیک، امام بہقی رحمۃ اللہ کے نزدیک کثیر الخطا تھے۔ ٹھیک ہے، علماء نے ان کی تردید کی ہے اور ان کے بارے میں یہ لکھا ہے، اور امام ذہبی کو دیکھ لیں، حاتمی کو دیکھ لیں، اور اس طرح ان کے بارے میں طحاوی، امام طحاوی نے کہا مضطرب الحفظ جدا مشکل آثار میں، اور نصب الرایہ میں امام ذیلی حنفی نے کہا ہے کہ ضعیف، یہ راوی ضعیف ہے۔ ابن ترکمانی نے کہا ہے ابن ابی لیلہ کے بارے میں متکلم فیہ، یہ متکلم ہے۔ امام نیموی نے کہا ہے لیس بالقوی آثار السنن میں، اور اس کے بعد خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی، اپنوں کی بات تو مانو، بذل المجہود کو اٹھا کے دیکھ لے، ان نے کہا کثیر الوہم، کہ یہ کثیر الوہم ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے محمد بن ابی لیلہ کے بارے میں فرماتے ہیں فَهُوَ ضَعِيفٌ عِندِي كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجَمْهُورُ۔ فیض الباری کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ میرے نزدیک یہ راوی ضعیف ہے، جس طرح کہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ آپ کے علماء اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں، اور آپ اس کو فٹ کر رہے ہیں یہاں پر۔ محمد یوسف بنوری دیوبندی صاحب نے اپنی کتاب معارف السنن میں، اس میں جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 290 ہے، انہوں نے لکھا کہ محمد بن ابی لیلہ کو جمہور کے نزدیک ضعیف قرار دیتے ہیں۔ آپ کے اپنے اس بات کو مان رہے ہیں کہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ والی روایت کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں کہ ترفع الایدی کے الفاظ، تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح سے سب الفاظ کے ساتھ ضعیف ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھانا صرف ان 7 مقامات پر ہی مقید ہے، یعنی اس میں تو یہ ہے، اور آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 7 مقامات کا ذکر کیا ہے، تو اگر اور بھی ہوتے تو آپ ذکر کر دیتے۔ تو اس سے اگر صرف یہی مراد ہے کہ صرف 7 جگہوں پر کرنا چاہیے، تو باقی روایات میں جو عبداللہ بن عمر سے متواتر حدیث ثابت ہے رفع الیدین کے ثابت، تو اس روایت کا آپ کیا کریں گے؟ اور پھر اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ رکوع سے پہلے اور بعد والے رفع الیدین منع ہے۔ تو اللہ کے لیے صحیح حدیث کو مانیے اور ہیلے پانے کر کے صحیح حدیث کی تردید نہ کریں۔ اور یہ عبداللہ بن عمر سے ضعیف روایت پیش کر رہے ہیں آپ، اور عبداللہ بن عمر کی بات صحیح حدیث جو بخاری اور مسلم میں، بخاری میں وہ کیوں نہیں مانتے؟
وعن نافع عن ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نا، صحیح حدیث روایت ہے، نافع عن ابن عمر. آپ کے گمن صاحب نے بھی اس میں اقرار کیا کہ اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، لیکن قابل عمل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ضعیف حدیث اس کے مقابلے میں پیش کر کے کہہ رہے ہیں قابل عمل نہیں ہے. نعوذ باللہ. وہ صحیح حدیث ہے. اذا دخل فی الصلاۃ کبر، جب نماز میں داخل ہوتے تو رفع الیدین کرتے، ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ ورفع ذلك ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ابن عمر جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع یہ روایت بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں ہے، شرح سنن البغوی میں ہے. اور اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور ضعیف حدیث کو پیش کر رہے ہیں جس میں محمد بن عبد الرحمن ابی لیلہ. اور گھمر صاحب نے جو مزید دلائل بیان کیے ہیں آپ ذرا ان کو سنتے جائیں اور خود ہی دیکھتے جائیں کہ ہم کس طرح حق کو باطل کے ساتھ مکس کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے حدیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مالی اراکم رافعی ایدیکم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر دیکھا کہ صحابہ کو فرمایا کہ تم ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو نماز میں، اور پھر فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. مسلم امام مسلم بن حجاج القشیری جو 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اپنی معروف کتاب صحیح مسلم باب الامر بالسکون فی الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک نقل کرتے ہیں. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ تم نماز میں رفع الیدین کیوں کر رہے ہو؟ گویا کہ تم رفع الیدین کرتے وقت ہاتھ اوپر نیچے یوں کرتے ہو جیسے شریر گھوڑا اپنی دم کو حرکت دیتا ہے. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیا کرو. اس کے بارے میں گمر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے 2 باب قائم کیے ہیں. سب سے پہلا یہ ان کا جھوٹ ہے. آپ بات ویڈیو سن لینا، انہوں نے کہا 2 باب. مسلم رحمہ اللہ تعالی جو حدیث لائے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ، اس کا باب سنیں. اس پر امام مسلم یا امام نبی نے باب یہ قائم کیا ہے، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید، کہ اس میں 2 باب ہیں. نمبر 1 منع کیا گیا، نمبر 1 حکم دیا نماز میں سکون اختیار کرنے کا، نمبر 2 منع کیا گیا ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنے کا. تو 2 باب تھے، دونوں کے مطابق امام مسلم حدیث لائے ہیں. پہلی حدیث میں سلام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس میں مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، اس میں سلام کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. پھر جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ جو دوسری حدیث لائے ہیں، اس میں جابر بن سمرہ خود فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھی، ہم نماز میں جب سلام پھیرتے ہاتھ کا اشارہ کر. یہ نہیں کہا کہ ایک باب میں 2 باتیں بیان کی، کیا 2 باب بیان کیے گئے ہیں اور 2 حدیثیں لائے. حالانکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 1 باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت 2 حدیثیں ذکر کی ہیں. باب کا نام پورا نہیں بیان کیا آپ کے گمن صاحب نے، اب پورا سنیے. باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام. اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے. امام مسلم کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں، آدھے الفاظ کو چھوڑ رہے ہیں، آدھے کو بیان کر رہے ہیں. کوئی کم از کم کچھ تو غور کریں کہ ہم کیوں حق کو چھپانے کے لیے، اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے والے کے لیے محدثین کی بات کوئی پورا نقل نہیں کرتے. کیا ہے باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید، کہ نماز میں سکون کا حکم اور ہاتھوں سے اشارہ کرنے کا منع ہونا، ورفعها عند السلام، اور ان کو سلام کی طرف، سلام کے وقت جو اٹھایا جاتا تھا اس سے منع کیا گیا ہے. وَإِتْمَامِ الصُّفُوفِ الْأَوَّلِ وَالتَّرَاصِ فِيهَا وَالْأَمْرُ بِالْاجْتِمَاعِ، اس طرح سے پورا باب ہے. اور پہلی صفوں کو مکمل کرنا اور اس میں مل کے کھڑے ہونا، یہ اس کا حکم.
لیکن اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اور صرف یہ کہ باب الامر بالسکون، اس میں سکون کا حکم ہے، اور پھر حدیث پیش کی ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ نماز میں سکون اختیار کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے رفع الیدین نہ کرو۔ اور پھر اگر یہی بات ہے کہ اس سے رفع الیدین منسوخ ہوگی تو پہلی دفعہ کا جواز اس میں کہاں ہے؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ نماز میں سکون کرو، اس سے رفع الیدین ممنوع ہے، تو پھر پہلی دفعہ کیوں کرتے ہو؟ کوئی عقل سے کام نہیں ہے۔ اور پھر اس رفع الیدین کی عظیم سنت کو، جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحیح حدیث ثابت ہے، تو کیا نعوذ باللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے کہ بدکتے ہوئے گھوڑوں کی طرح نہ ہلاؤ؟ اپنے عمل کو آپ نے ایسے کہا، صحابہ کرام جو کہتے ہیں ان کو ایسے کہا، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو باب قائم کر کے بتا دیا کہ اس کا تعلق رفع الیدین سے نہیں ہے، بلکہ فرمایا عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام، سلام کے وقت ہاتھ ہلانے کے وقت جو اشارہ ہے اس کی ممانعت ہے۔ اور پھر جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی روایت میں یہ ہے اسکنوا فی الصلاۃ کہ نماز میں سکون اختیار کرو، دوسری میں وضاحت بھی کر دی کہ ہم تشہد کے وقت سلام کرتے تھے۔ میری وضاحت نہیں ہے، جو روایت آپ کے گمل صاحب دوسری پیش کر رہے ہیں اس میں وضاحت موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دوسری کو ہم نہیں مانتے، پہلی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں پہلی الگ ہے دوسری الگ ہے، حالانکہ امام مسلم نے ایک ہی باب کے تحت دونوں روایات نقل کی ہیں۔ چلو الگ بھی ہوں تو پہلی میں اگر یہ کہیں گے اسکنوا فی الصلاۃ تو اس سے تو رفع الیدین مطلق طور پہ منسوخ ہو جاتا ہے، پہلی کیوں کرتے ہیں کہ نماز میں سکون اختیار کرو؟ اور پھر جابر بن سمورہ کی دوسری روایت اسی صحابی سے روایت ہے، کوئی اور صحابی نہیں ہے، وہی صحابی بیان کرتے ہیں کہ تشہد کے وقت ایسا ہوتا تھا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ہمیں منع کیا۔ اور ایک حدیث دوسرے کی وضاحت کرتی ہے اور بالکل آسان ہے اور بالکل واضح ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کیوں آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، صرف اپنے مسلک کی وجہ سے یا کس وجہ سے نہیں مانتے۔ اور پھر یہ دیکھیں اس سے بڑا ظلم کیا ہے، ظلم در ظلم کیا ہے کہ اس بات کو تو آپ نے نقل کر دیا جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تشہد کے باب میں لکھا ہے، اور باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارہ بالید، اور یہ تشہد کے باب میں لائے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو رفع الیدین پہ باب باندھا ہے تو کیا آپ کو وہ نظر نہیں آیا؟ جی پہلی بات، جو بات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے افتتاح میں یا نماز کے شروع میں اور رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے جو باب قائم کیا ہے رفع الیدین کا، تو وہ آپ کو کیوں نہیں نظر آیا؟ اسی حدیث سے ایک چیز کو لے لیا جو آپ کی دلیل نہیں بنتی، اور جو واضح دلیل ہے رفع الیدین کرنے پر تو اس کو آپ کیوں بھول گئے؟ اور پھر جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر کی حدیث کو ذکر کیا تو آپ اس کو بھی تو ذکر کرتے، لیکن بعض بات کو لیتے ہیں اور بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ باب تشہد کے باب میں اس چیز کا ذکر ہے، جبکہ رفع الیدین کے بارے میں بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اور آپ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ جی یہ باب آپ چیک کر لیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ہی باب ہے، باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین من تکبیرۃ الاحرام والرکوع وفی الرفع من الرکوع وانه لا يفعله اذا رفع من السجود۔ اگر امام مسلم کو یہ پتا ہوتا کہ یہ میرا منسوخ رفع الیدین کا ذکر کر رہا ہوں حالانکہ انہوں نے تشہد میں ذکر کیا، تو پھر یہ باب کیوں باندھتے؟ یہ باب کیا باندھا ہے کہ رفع الیدین کرنا مستحب ہے اور آپ کے گمن صاحب کہتے ہیں مکروہ ہے۔ امام مسلم کے بات سے دلیلیں پیش کر رہے ہو اور ان کی بات کو نہیں مان رہے۔ انہوں نے کیا رفع الیدین کرنا منسوخ ہے، حذو المنکبین کندھوں تک ہاتھ اٹھانے، اور تو آپ تو کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کے قائل ہی نہیں ہیں اور کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ ابھی صحیح بخاری سے جو آپ نے دلیل پیش کی اس کی طرف میں آتا ہوں تو اس میں بھی رفع یدی حذو منکبین کے الفاظ ہیں، کندھوں تک ہاتھ اٹھاؤ، آپ تو کندھوں کے ہاتھ مانتے نہیں، دلیل کے کیوں اس پیش کرتے ہیں؟ اور خیر میں یہاں پر یہ بات کر رہا تھا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو شروع نماز میں انہوں نے جو باب باندھا ہے رفع الیدین کرنے کا، اس کو چھوڑ کے سلام والے باب کو ذکر کر رہے ہیں، اور سلام کے وقت اشارے کرنا منع ہے اس کو رفع الیدین پہ فٹ کر رہے ہیں۔ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں چینج ہونا تو احادیث کو جو ہے نا غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔
امام مسلم کے اس باب کو آپ کی آنکھوں سے کیوں اوجل ہو گیا کہ باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین مع تکبیرۃ الاحرام، شروع میں رفع الیدین کرنا، والرکوع رکوع میں کرنا، وفي الرفع اور رکوع سے اٹھتے وقت کرنا، رفع من الرکوع وانه لا يفعله اذا رفع من السجود، اور جب سجدے سے اٹھتے تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی ہے رعی عن سالم عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل ان يركع واذا رفع من الركوع ولا يرفع ما بين السجدتين، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرسٹ نماز میں تکبیر اولیٰ کے وقت رفع یدین کرتے، رکوع میں جاتے کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے کرتے، اور سجدوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر میں بات لمبی اور یہ مختصر آپ کے جوابات عرض کرتا چلوں۔ اس کے بعد گمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فعل سے بھی ترک رفع یدین ثابت ہے۔ نماز میں رفع الیدین نہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک عمل سے بھی ثابت ہے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات سن 256 ہجری میں ہے، اپنی کتاب صحیح بخاری باب سنت الجلوس فی التشہد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 پہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ ابو حمید ساعدی نے فرمایا، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہے، انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ، اور حضرت امام ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی الفاظ صحیح ابن خزیمہ میں ہیں، انا اعلمکم بہذا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر حضرت سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رأیت رسول اللہ احسن الوضوء، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنے بہترین طریقے سے وضو کیا، ثم دخل الصلاۃ، پھر حضور نماز میں داخل ہوئے، وکبر اللہ اکبر کہا، فرفع یدی حذو منکبیہ، اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائے، ثم رکع، پھر رکوع کیا، فوضع یدی علی رکبتیہ، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا، کالقابض علیہا فلم یصب رأسہ ولم یقناہ ونحنى یدی عن جنبیہ ثم رفع رأسہ فاستوى قائما۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا، اس میں حضور کی شروع کے رفع الیدین کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت کہیں بھی رفع الیدین کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں میں صحیح بخاری سے ابو حمید ساعدی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، کاش صحیح بخاری کو حقیقت میں پڑھ لیتے آپ لوگ تو آپ کو سمجھ آ جاتی۔ امام بخاری سے رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے رفع الیدین کے عدم پہ حدیث پیش کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ جس میں عدم رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے، اور بھول گئے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین لکھی ہے، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ نماز میں شروع میں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کوئی ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو حدیث پیش کی ہے یہ امام بخاری نے کس باب میں اس کو لائے ہیں؟ باب سنت الجلوس فی التشہد، تشہد میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ ابو حمید ساعدی سے بیان کیا ہے۔ اور جائیے بخاری کو پڑھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حدیث کو بار مختلف جگہوں پر ذکر کرتے ہیں، اور حدیث کو مختصر ذکر کرتے ہیں، ایک جگہ پہ تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ مختصر ذکر کرتے ہیں، جو مسئلہ ثابت کرنا ہو وہی۔ اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت جس میں رفع الیدین کا ذکر ہے وہ ثابت ہے، اور اس جگہ پر جو صحیح بخاری کی باب سنت الجلوس فی التشہد میں مختصر ذکر کیا گیا ہے، اور ادھر کیونکہ تشہد میں بیٹھنے کا ذکر تھا تو وہ الفاظ صرف بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین نہیں کیا؟ لیکن کیسے دو نمبری کرتے ہیں گمن صاحب، کہتے ہیں اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ یار اس میں تذکرہ نہیں ہے تو امام بخاری نے جو تذکرے والی روایات کی ہیں، یہ یہی روایت جو تفصیل سے بیان کی ہے اس کو دیکھ لیں، اس میں تذکرہ موجود ہے۔ کیوں گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ اور یہ بات ہے کہ ایک حدیث میں تذکرہ نہیں ہے تو دوسری حدیث میں اگر اس کا تذکرہ موجود ہے تو آپ اس کو نہیں تسلیم کریں گے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور پھر اسی روایت کو کہتے ہیں ابن خزیمہ میں بھی ہے، اور باب کون سا ہے؟ باب اعتدال فی الرکوع، اس میں رکوع میں اعتدال کے بارے میں ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رکوع میں اعتدال کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں اس میں بھی رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ ابو حمید ساعدی کی یہی روایت آپ دوسرے طرق سے دیکھیں، اس میں رفع الیدین کا ذکر ہے، اور صحابہ کرام کے سامنے انہیں نماز پڑھ کے بتائی تو اس میں رفع الیدین کا ذکر ہے۔ تو کیوں دو نمبری کر رہے ہیں؟
اور امام بخاری سے یہ باب سنت الجلوس فی التشہد کی میں یہ روایت ابو حمید ساعدی سے لا کے آپ کہتے ہیں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، تو جز رفع الیدین پڑھ لیں اور امام بخاری کی اسی کتاب کو جو رفع الیدین کے بارے میں انہوں نے باب باندھا وہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، امام بخاری باب باندھتے ہیں کہ جب باب رفع الیدین کرنا جب تکبیر کہی جائے، جب رکوع کیا جائے اور جب رکوع سے سر اٹھایا جائے، تو پھر عبداللہ بن عمر کی حدیث اس کے بعد ذکر کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ حتی یکون حذو منکبیہ۔ اور ادھر بھی دیکھیں کہ امام بخاری کی یہ حدیث تو آپ پیش کر رہے ہیں لیکن مانتے آپ اس کو بھی نہیں ہیں۔ جو ابو حمید ساعدی کی حدیث ذکر کی ہے انا کنت احفظکم، اس میں بھی تو ذکر یہ ہے کہ رفع یدیہ حذو منکبیہ، کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، اور آپ تو کہتے ہیں کانوں تک اٹھانے چاہیے۔ اللہ کا خوف کریں۔ اور امام بخاری کی آدھی بات کو نقل کرتے ہیں، آدھی بات کو نقل نہیں کرتے۔ اس باب کو پڑھیں جس میں عبداللہ بن عمر والی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہوں پر رفع الیدین کیا کرتے تھے، وہ آپ سے کیوں اوجل ہوگی؟ اور پھر اسی طرح مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت آپ کے گمن صاحب کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع الیدین کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ جو روایت مالک بن حویرث والی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ روایت دیکھیں، ایک اس میں راوی حضرت مالک ہے جسے مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام اور فقیہ ہیں۔ مالک بن انس اس سند کے راوی ہیں، اور مالک بن انس کا اپنا عمل یہ تھا کہ وہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے۔ ان کے بارے میں ابن القاسم فرماتے ہیں المدونۃ الکبریٰ باب فی رفع الیدین فی الرکوع والاحرام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71، قال ابن القاسم وکان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام۔ امام مالک جو روایت کے راوی ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ شروع کے رفع الیدین کے علاوہ باقی رفع الیدین نماز میں ضعیف ہے۔ تو رفع الیدین کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسری حدیث نقل کی ہے 737، اس کو روایت کرنے والے مالک بن حویرث ہیں، وہ ابی قلابہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ سن لیں، ان ابی قلابہ انہ رأى مالک بن حویرث اذا صلی کبر، کہ امام ابو قلابہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اذا صلی کبر، جب وہ نماز پڑھتے تھے تکبیر کہتے، ورفع یدیہ، اور ہاتھوں کو اٹھاتے، فاذا اراد ان یرکع رفع یدیہ، اور جب رکوع کرتے رفع الیدین کرتے، فاذا رفع راسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ وحدث ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم صنع کذا، اور بتاتے ہیں کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے۔ اب مالک بن حویرث سے بھی ثابت ہو گیا اور آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر میں جو آپ کی اس کی چلو بات آئی ہے تو میں اس کا بھی ابھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ آخر میں جو بات کرتے ہیں کہ جی حتی لقی اللہ والی روایت جو غیر مقلد پیش کرتے ہیں وہ ضعیف ہے، تو ہم کون سا وہ پیش کر رہے ہیں؟ ہم تو مالک بن حویرث کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ یہ آخری عمر کے صحابی ہیں۔ اس کا جواب دیں آپ۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے اور مدینہ میں آئے۔ مالک بن حویرث 9 ہجری میں مدینہ میں آئے، اور انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد آپ منسوخ ہونا ثابت کریں۔ 9 ہجری کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو فوت ہو جاتے ہیں، اور یہ آخری زندگی کا واقعہ ہے۔ وائل بن حجر اور مالک بن حویرث آخری زندگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور رفع الیدین کی احادیث بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو وہ حدیثیں پیش ہی نہیں کرتے ضعیف، اور جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ یہ پیش کرنا ہے حتی لقی اللہ، ہم نے تو وہ پیش ہی نہیں کی، ہم نے یہ پیش کی ہیں صحیح روایات۔ اس کا جواب دو۔ مالک بن حویرث سے، وائل بن حجر سے، اور یہ آخری عمر کے صحابی ہیں، آخر 9 ہجری میں مسلمان ہوئے وائل بن حجر، اور آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کی نماز دیکھنے آیا ہوں، اور پھر رفع الیدین کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ اس کا جواب دیں۔ وہ جو روایات ضعیف ہے ہم تو پیش نہیں کرتے، ہم تو یہ پیش کر رہے ہیں، ان کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اور پھر آپ نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو صحیح بخاری سے باب سنت الجلوس فی التشہد میں جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر حدیث کو ذکر کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بخاری سے ہی ذکر دکھاتا ہوں، مان لو اگر مان سکتے ہو۔
جی امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب الی این یرفع یدیہ، وقال ابو حمید فی اصحابہ رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ، آپ کا عمل تو اس پہ ہے نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے، اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ اور پھر اسی روایت کو دیکھیے، ابو حمید ساعدی کی روایت آپ تشہد کے باب سے لیتے ہیں تو یہ آپ کو نظر نہیں آئی؟ صحیح بخاری کی حدیث 738 اس کا نمبر ہے، اور اس میں حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنا سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حين يكبر حتى يجعلهما حذو منکبیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر باب میں عنوان قائم کیا کہ ابو حمید صحابہ کرام کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر والی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور سجدے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ جی اب آپ اپنے باقی دلائل کو بھی سنتے جائیں۔ آپ کے گمن صاحب نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک منسوب روایت ذکر کی ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے باب قائم کیا ہے رفع الیدین کرنے کا، پھر حضرت امام ترمذی نے باب قائم کیا رفع الیدین نہ کرنے کا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب رفع الیدین کرنے کا باب نقل کیا، وہ حضرت ابن مسعود کی حدیث نقل کی ہے، عبداللہ بن مبارک کی جرح نقل کی ہے، یہ حدیث ابن مبارک ثابت نہیں ہے۔ پھر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب رفع الیدین نہ کرنے کا باب قائم کرتے ہیں، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی فیصلہ کرتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، گویا حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اس اعتراض کو رد کر دیا ہے۔ پہلے قول نقل کیا، عبداللہ بن مبارک کی رائے تو یہ ہے حدیث ثابت نہیں ہے، مگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی حدیث حسن ہے، اور حسن ثابت کو کہتے ہیں، لم یثبت کو نہیں کہتے۔ امام حسن ہے اور حسن ثابت کو کہتے ہیں، لم یثبت کو نہیں کہتے۔ امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کرنے کے بعد اس کو رد کیا ہے، امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے اعتراض کو قبول نہیں کیا۔ جس کو آپ نے سنن ابی داؤد اور ترمذی کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور تھوڑی سی میں ان نے اس کے بارے میں بحث کی تھی کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سن لیجئے کہ جو عبداللہ بن مسعود کی طرف منسوب روایت عن القمہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، میں تمہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں، اور پھر نماز پڑھی، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور پہلی دفعہ اٹھایا اور اس کے بعد نہیں اٹھایا، تو اس روایت کی سند دو وجہ سے ضعیف ہے۔ امام شافعی اور جمہور محدثین نے اسے غیر ثابت اور ضعیف قرار دیا ہے۔ کتاب الام کو دیکھ لیجئے، علل الحدیث لابن ابی حاتم کو دیکھ لیجئے، اور سنن ترمذی کو دیکھ لیجئے، التمہید لابن عبد البر کو دیکھ لیجئے۔ اور اس کے راوی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ثقہ ہونے کے ساتھ مدلس ہیں، اور آپ کی روایات میں جب بھی کوئی پیش کرتا ہے سب سے اہم روایت یہ ہوتی ہے، اور یہ بھی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ کتاب جرح و تعدیل کو دیکھ لیں، کتاب المدلسین کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اصول حدیث کا یہ مشہور مسئلہ ہے کہ مدلس راوی کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور اس روایت کو عبداللہ بن مسعود والی روایت کو سفیان ثوری جو کہ مدلس ہیں وہ عن سے بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو امام عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ سفیان جو ہے وہ مدلسین میں سے تھے، اور مدلس کی عن والی روایت حجت نہیں ہوتی الا یہ کہ اس کی تصریح سماع یا دوسری سند سے ثابت ہو جائے۔ عمدۃ القاری میں وہ کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ مانا ہے کہ سفیان ثوری اس میں مدلس ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ سفیان ثوری مدلسین میں
کرتے ہیں یہ عبارت دیکھ لیں، مدلسین کی آنے والی روایت حجت نہیں ہوتی۔ عمدۃ القاری جلد 3 صفحہ 112 آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابن ترکمانی حنفی نے بھی ایک روایت پر جرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سوری مدلس ہیں اور انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے۔ تو جب امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیان کریں تو وہ روایت قابل حجت نہیں ہوتی۔ یہ رہی روایت آپ کی عبداللہ بن مسعود والی، جس کو آپ نے سنن ابی داؤد سے گمن صاحب نے بیان کیا ہے، باقی بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ جو روایت عبداللہ بن مسعود والی ہے سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور اسی طرح ترمذی میں بھی ہے۔ تو گمن صاحب نے یہاں پر ترمذی کا حوالہ دیا ہے، لیکن سند اس کی ایسے ہی ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، تو اس لیے یہ صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ صحیح روایت ثابت کریں، جھوٹی روایات بعد آپ پیش کرتے ہیں اور بعض جگہوں پر آپ ضعیف روایات پیش کر کے اس کا سہارا لیتے ہیں، ایسی بات درست نہیں ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ ابو داؤد سے جو روایت پیش کی ہے آپ کے استاد جی نے گمن صاحب نے، وہ ہے ان برا ابن عازب، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب روایت پیش کی گئی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ثم لا یعود، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ رفع الیدین کیا اور اس کے بعد نہیں کیا۔ یہ روایت شرح معانی الاثار للطحاوی میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ تو اس روایت کے ایک راوی ہیں، یہ راوی آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے، کتاب کو اٹھا کر ان راویوں کا بحث پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس روایت کا بنیادی راوی ہے یزید بن ابی زیاد القرشی الحاشمی الکوفی، پتہ چل گیا، یزید بن ابی زیاد القرشی الحاشمی، جو روایت آپ کے استاد جی نے سنن بیان کی ہے سنن ابی داؤد سے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس میں راوی ہیں یزید بن ابی زیاد القرشی الحاشمی الکوفی، جو کہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدی الساری کے صفحہ نمبر 459 پہ یہ لکھا ہے والجمہور علی تضعیف حدیثہ، کہ جمہور نے ان کی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اس روایت کی دوسری سند میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہیں، جن کے بارے میں بیان کر چکا ہوں پہلے بھی، کہ جو کہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف تھے۔ انور شاہ کشمیری دیوبندی نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں فیض الباری میں کہ جس طرح یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں تو میرے نزدیک بھی یہ ضعیف ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ ترکیب فضائل جو روایت ہے ابو حنیفہ عن الشعبی قال سمعت البراء بن عازب کی سند سے مروی ہے، تو اس روایت کے سارے راوی جو ہیں ابو القاسم بن والبے النیسابوری، بکر بن محمد بن عبداللہ الحبال الرازی، علی بن محمد بن روح بن ابی الحرش المسیسی، محمد بن روح بن ابی الحرش، سب مجہول ہیں، لہذا یہ سند بھی مردود ہے۔ تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت آپ نے بیان کی سنن ابی داؤد کے حوالے سے، اس کی روایت میں ضعیف راوی موجود ہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور یہ جہاں پر بھی نقل کی گئی ہے یہ ضعیف روایت ہے۔ اور اسی طرح آپ کے استاد جی گمن صاحب نے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب روایت کا ذکر کیا کہ 7 جگہوں پر ان سے رفع الیدین انہوں نے کہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 7 مقامات پر کیا، اور اس میں نماز کے شروع میں بیان ہوا، تو اس میں صرف ایک دفعہ کا ذکر ہے، باقی کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ روایت انہوں نے ذکر کی تھی کہ شرح معانی الاثار میں ہے، بالکل شرح معانی الاثار میں ہے، لیکن اس میں راوی ہیں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، جو کہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک روایت المعجم الکبیر طبرانی میں بھی ہے، جو عطا بن صائب راوی کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس کے بارے میں آپ مجمع الزوائد کو دیکھ سکتے ہیں، الکواکب النیرات دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ روایت انہوں نے اختلاط سے پہلے بیان کی تھی، لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو اس میں جو الفاظ لا ترفع ایدی الا فی 7 مواطن کے، تو یہ روایت بھی محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ اور ابن عباس کی طرف منسوب ایک بے سند اور موضوع روایت بدائع ثناء للکاسانی میں ہے کہ اشرم بشرا
رفع الیدین نہیں کرتے تھے مگر صرف شروع نماز میں، تو یہ بھی ایک مردود روایت ہے۔ بعض لوگ تفسیر ابن عباس، اس کا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں، کتاب سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نماز میں اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، تنویر المقیاس یا تنویر القیاس، تو اس کتاب کی سند میں محمد بن مروان سدی کذاب ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا محمد بن مروان سدی صغیر جس کو، تو اس کو کذاب کہا گیا ہے، اور اسی طرح محمد بن صاحب کلبی ان کو بھی کذاب کہا گیا ہے، اور ابو صالح جو ہیں وہ ابو صالح بازام یہ بھی ضعیف ہیں۔ تو اب اتنی روایات ضعیف راویوں کو جمع کر کے تو آپ عبداللہ بن عباس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے خاشعون کی تفسیر یہ کی ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، جس میں جھوٹے راوی ہیں، اور وہ تفسیر ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت بھی نہیں ہے، جبکہ عبداللہ بن عباس سے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کرنا ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235، اور اس کی سند صحیح ہے، اور عبداللہ بن عباس سے کسی صحیح سند سے ترک رفع الیدین قطعا ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اسی جگہ پہ آپ نے یہ جو کہا 7 جگہوں پہ عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت سے صحیح بخاری میں، جیسا کہ میں ذکر بھی کر چکا ہوں، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترک رفع الیدین قطعا ثابت نہیں ہے، جبکہ آپ کے گمن صاحب کہتے ہیں جی وہ بخاری کی روایت کو اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں اور ان کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا اپنا عمل خلاف ہے؟ کسی صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کے گمن صاحب نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ مجاہد سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نماز میں صرف، یہ دوسرے مسئلے میں بتاتا تھا جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں رفع الیدین کرنے کی روایات ملتی ہیں، اور آپ کے مجاہد صاحب نے یہ کہا کہ مصنف ابن شیبہ میں یہ شرح معانی الاثار میں امام مجاہد نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، پیچھے نماز پڑھی، تو آپ نماز میں صرف پہلی تکبیر کے بغیر رفع الیدین کرتے تھے، اس کے بعد نماز میں کسی جگہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل کون سا تھا، رفع الیدین کرنے کا تھا یا رفع الیدین نہ کرنے کا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ جن کی وفات 235 ہجری میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268، باب من کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، یہ فرماتے حضرت مجاہد فرماتے ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، حضرت مجاہد فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کو میں نے دیکھا وہ صرف شروع کا رفع الیدین کرتے تھے، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب اس روایت کو بھی آپ دیکھ لیں کہ کیوں آپ صحیح روایات کے مقابلے میں ضعیف روایات کو پیش کرتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے اس میں ابوبکر بن عیاش راوی ہے، صدوق حسن حدیث یخطی کی وہم کی وجہ سے ضعیف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ باطل ہے، مسائل احمد روایت ابن حانیس جلد 1 صفحہ 50، اور امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابوبکر بن عیاش کی حسین سے روایت اس کا وہم ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جز رفع الیدین میں دیکھ لیں، امام بخاری کی کتاب نصب الرایہ میں دیکھ لیں، اور محدثین کی اس طرح کے مقابلے میں کسی مستند محدث یا امام جو پہلے متقدمین میں سے ہیں روایت مذکور کو صحیح قرار دینا ثابت نہیں ہے، تو اس روایت کو کسی نے صحیح نہیں کہا سوائے آپ کے گمن صاحب نے اس کو پیش کیا اور اس نے بھی سند بحث نہیں کی، تو اس لیے اللہ کا خوف کریں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ عبدالعزیز بن حکیم سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا ابن عمر اپنے ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک تکبیر اولیٰ کے وقت اٹھاتے اور اس کے سوا کسی موقع میں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ یہ محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی موطا محمد میں یہ اس کو بیان کیا گیا ہے، تو اس میں ابن فرقد جو ہیں وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف اور مجروح ہیں، اور اس کی توثیق مردود ہے۔ اور اسی طرح محمد بن ابان بن صالح جو ہے جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رفع الیدین نہ کرنا یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب روایت آپ کے گمن صاحب نے پیش کی. اس کا جواب میں کل بھی آپ کو دے چکا تھا کہ یہ روایت جو ہے العلل للدارقطنی میں بے سند ہے اور عبد الرحیم بن سلیمان تک کوئی سند ہی مذکور نہیں ہے، تو بے سند روایت مردود ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ کے گمن صاحب نے تابعی ابراہیم نخعی اور اس طرح دوسروں کی روایات پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آثار، اور جو آپ جانتے ہیں کہ یہ آثار ہوتے ہیں، صحیح اور مرفوع روایات کے مقابلے میں آپ آثار پیش کر رہے ہیں اور وہ بھی ضعیف ہیں اور غیر ثابت ہیں. ابن مسعود کی طرف منسوب اثر کے منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے. ابراہیم نخعی کی پیدائش سے پہلے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تھے، تو آپ ان سے ان کا یہ لقاء ہی نہیں ثابت کر سکتے. اور خلفائے راشدین کی طرف جو منسوب اثر ہے اس میں محمد بن جابر ہیں جو ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. تو اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اثر جو اتفاق محدثین ضعیف اور غیر ثابت ہے، کسی محدث سے اس نے صحیح نہیں کہا. تو اس لیے آپ سے التماساً گزارش ہے کہ آپ صحیح احادیث کی روشنی میں جو ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں اور محدثین نے رفع الیدین کو ثابت کرنے پر کتابیں لکھی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رفع الیدین آپ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں ہیں. تو ان کی موجودگی میں آپ اس طرح کے ضعیف جو ہے نا واقعات بیان کر کے تو لوگوں کو گمراہ نہ کریں. اور آخر میں جو حتی لقی اللہ کے بارے میں جو روایات آپ کے گمن صاحب نے کہی ہیں کہ جی مقلد یہ روایات پیش کرتے ہیں اور اس سے دائمی سنت ثابت نہیں ہوتی. دائمی کیا، آپ نے شروع میں مکروہ کہہ دیا ہے. اللہ کے بندو، آپ اللہ کا خوف کریں. کبھی مکروہ کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں دائمی سنت نہیں ہے. عجیب بات ہے، آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے آپ اپنے مسئلے کو بچانے کے لیے احادیث کی تردید کرتے ہیں. شروع میں کہہ دیا مکروہ ہے اور اس کے بعد ضعیف احادیث کے سہارے لے کر اور جو کتاب ہی من گھڑت ہے اور جس میں جھوٹے راوی ہیں اس کا حوالہ دے رہے ہیں تفسیر ابن عباس کا، جو آپ سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ ثابت کریں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی تفسیر کی کتاب اس نام سے لکھی ہے، اور ابو صالح جو ان سے بیان کرنے والے ہیں ان سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے. اللہ کے بندو، کس طرح کی آپ جھوٹی روایات نقل کر رہے ہیں اور پھر ایسے آرام سے پیش کر رہے ہیں. اور میں تو حیران ہوں گمن صاحب نے کہ ایک ہی بات کو کوئی 5 دفعہ دہرایا ہے. ایک بار پہلے تفسیر ابن عباس سے بیان کیا ہے میں نے، بخاری سے جو باب سنت جلوس والی حدیث بیان کی ہے، مسلم سے جو بیان کی ہے وہ گھوڑوں والی، پھر اسی طرح اس کو بیان کر کے دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، تیسری بار کر رہے ہیں، چوتھی بار کر رہے ہیں، 5 بار کر رہے ہیں. میں تو عجیب مجھے لگا کہ آدھے گھنٹے میں وہی بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. ایک دفعہ کر لی بس کافی ہے، لیکن اپنی بات کو بڑھانے کے لیے کہ تاکہ یہ پتہ لگے کہ ترک رفع الیدین پہ حضرت صاحب نے آدھا گھنٹہ بولا ہے. وہی باتیں بار بار ریپیٹ. آپ خود سن لیں، کوئی آدمی ویڈیو سن کے، اس میں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 سے 4 دفعہ انہی باتوں کو بار بار ریپیٹ کیا گیا. اور کس طرح مغالطات دیے گئے ہیں. اللہ کا خوف کریں. یہ جو آپ نے بیان کیا اس کو صحیح سند سے آپ ثابت نہیں کر سکتے، تو کیوں سید اس کے مقابلے میں اس طرح کی آپ اپنے مسلک کو اور اپنی فقہ کو بچانے کے لیے احادیث کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. اور آپ نے اسی طرح یہ مسند ابی حمیدی کے جو حوالے دیے ہیں، اس بات کی طرف میں ابھی گیا نہیں ہوں، تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی تحریفات بھی موجود ہیں اس میں، کہ جو دیوبند نے وہ چھاپی ہے اس میں کچھ الفاظ چین کیے ہیں، جو مصر سے چھاپی ہے اس میں الفاظ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس سکین موجود ہیں ان چیزوں کے. تو اس لیے اللہ کے لیے باز آ گئے، ایسا کام نہ کریں اور صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میسج بہت لمبے ہو گئے ہیں، میں گروپ کے دیگر ممبران سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حافظ عاطف صاحب مجھے کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے میری میسج پہ کیوں بولیں. اصل میں پچھلے کچھ دنوں میں یہ پرسنل پہ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ. تو اس موضوع پہ نے بحث کی، میں نے ان کو خوب دلائل دیے اور اس کے بعد یہ غائب ہو چکے تھے. اس کے بعد میں نے ان کی کتابوں سے ان کا عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں ان کو بتایا کہ یہ آپ کے عقائد ہیں، یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ واٹس ایپ پہ انہیں کوئی اس کے جوابات نہیں دیے. تو میں نے کہا چلو ایک گروپ میں مل گئے ہیں آج، ان سے چلو اس موضوع پہ نہیں تو اس موضوع پہ بات کر لیتے.
تو یہ اس طرح ان کی پرانی عادت ہے مجھ سے، یعنی واٹس ایپ پہ ان کے ایسے پہلے بھی پرسنل پہ بھی بات اس مسئلے پہ ہوئی تھی، تو یہ ایسے ہی کوئی جواب نہیں دے سکے تھے، اور یہ مجھے یقین ہے کہ ان باتوں کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے، اور نہ ہی ان کو یہ صحیح ثابت کر سکتے ہیں۔ صحیح ہوں تو صحیح ثابت کریں نا، کتابوں کے مغالطات اور اس طرح سے ان نے بیان کیا ہے، تو اللہ رب العالمین سب کو ہدایت دے۔ بہرحال میں دوبارہ التماس اور گزارش ہی کروں گا اپنے محترم پیارے بھائی حافظ عاطف صاحب کو کہ آپ تعصب کی عینک اتار کے اور اپنے سینے کو تعصب سے پاک کر کے کسی مسلکی رجحان کو چھوڑ کے صحیح احادیث کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور محدثین نے جس طرح احادیث کی تشریح کی ہے اور ان کو بیان کیا ہے تو آپ کے لیے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایک مسلک کی پٹی باندھ کے یا اس کی اینک پہن کے احادیث کو پڑھیں گے تو پھر آپ تردید ہی کریں گے، ان کے جوابات ہی دیں گے، عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو ہم تو احادیث کے جوابات نہیں تلاش کرتے، ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ صحیح احادیث کو ان کے جوابات کبھی جھوٹے قصے اور ضعیف اور مردود روایات بیان کر کے اور اس طرح سے گھما پھرا کے تو ان کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ تو اس لیے صحیح احادیث عمل کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سچا اہل سنت اور اہل الحدیث بنائے۔ اہل الحدیث ہی اصل اہل سنت ہے۔ کوئی کوفی مقلد ہو تو میرے سامنے آئے، کوئی کوفی مقلد ہو تو میرے سامنے آئے، کیا تقلید سے حاصل ہے جو ہم کو بھی سمجھائے، کیا تقلید سے حاصل ہے جو ہم کو بھی سمجھائے۔ ہم اتنا جانتے ہیں جو شریعت سے بھٹک جائے، ہم اتنا جانتے ہیں جو شریعت سے بھٹک جائے، رہے گا جاہل مطلق بھلے کتنا بھی پڑھ جائے، رہے گا جاہل